نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه باب من سأل باب ہے جو شخص سوال کرے وہ قائم اور وہ سوال کرنے والا کھڑا ہو عالمن جالسن عالم بیٹھا ہوا ہو حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ قال جاء رجل آیا ایک آدمی الی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فقال پس کہا اس نے یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل قتال فی سبیل اللہ کون سا قتال کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شمار کیا جائے گا فإن أحدنا پس بے شک کوئی ایک ہم میں سے یقاتل غضبا لڑائی کرتا ہے غصے کی وجہ سے ویقاتل حمیتا اور لڑائی کرتا ہے قومی یا ملکی حمیت کی وجہ سے یعنی یا قومی غیرت کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے لڑتا ہے یا قوم کی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے فرفع الیہ رأسہ پس بلند فرمایا آپ نے اس کی طرف سر مبارک اپنا قال آپ نے فرمایا ما رفع الیہ رأسہ نہیں بلند کیا اس کی طرف سر آپ نے الا انہ کانا قائما مگر بے شک اس وجہ سے کہ وہ سائل کھڑا تھا یعنی آپ بیٹھے تھے نا تو آپ نے ایسے کر کے اس کے سوال کا جواب دیا کیونکہ سائل کھڑا تھا تو آپ نے سر بلند کر کے جواب دیا کہ وہ دیکھ لے کہ میں اس کے سوال کا جواب دے رہا ہوں پس بلند کیا اس کی طرف آپ نے اپنا سر مبارک کا لکھا اور نہیں بلند کیا اس کی طرف آپ نے اپنا سر مبارک مگر بے شک اس وجہ سے کانا قائمن کے سائل کھڑا تھا فقالا پس آپ نے فرمایا من قاتلا جو شخص لڑائی کرے یعنی جہاد کرے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ تاکہ ہو جائے کلمہ اللہ تعالیٰ کا توحید والا وہ بلند فہو فی سبیل اللہ پس وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا گنا جائے گا یا شمار کیا جائے گا باب السوالی باب ہے سوال کیا جائے والفتیا عند رمی الجمار یعنی فتویٰ پوچھے وہ یہ جمروں کو رمی کرنے کے متعلق حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن زہری عن عیسیٰ بن طلحہ عن عبد اللہ بن عمرو قال رأیت النبی کہا دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عند الجمراتی جمروں کو رمی کرتے وقت وہوا اور وہ آپ سے یوں سوال کیا جا رہا تھا فقال پس کہا راجلوں نے ایک آدمی نے یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہرتو قبل ان ارمیہ میں نے جانور ذبح کر لیے اس سے پہلے یہ کہ میں نے جمرے کو رمی کیا فقالا تو آپ نے فرمایا ارمی ولا حرجا اب رمی کر لے یعنی ارمی ولا حرجا اب رمی کر لے کوئی حرج نہیں ہے کالا کہا آخرو ایک دوسرے سائل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلقتو میں نے اپنا سر منڈوا لیا قبلہ اس سے پہلے ان نہری یہ کہ میں اپنے جانور کو نہر کیا یا اس سے پہلے کہ میں نے اپنے جانور کو ذبح کیا کالا آپ نے فرمایا انہر کہ اب نہر کر لے یعنی اب ذبح کر لے ولا حرج اور کوئی حرج نہیں ہے فما سئل عن شیء پس نہیں سوال کیا گیا کسی چیز کے متعلق اس دن قدما ولا اخرا کہ اس نے وہ کام آگے پیچھے کیا اللہ کالا افل مگر آپ نے فرمایا اب کر لے ولا حرج اور کوئی حرج نہیں ہے باب قول اللہ تعالیٰ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق وما اوتیتم من العلم اور تم نہیں دیے گئے علم سے الا قلیلا مگر بالکل تھوڑا جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا نا جب جا رہے ہیں سمندری سفر طے کرنے کے لیے تو ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے تختے پر بیٹھ کے ایک چونچ یا دو چونچ پانی لیا تو جو منہ میں تھوڑا سا پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تیرا اور میرا علم اتنا صحیح ہے جتنا چڑیا نے سمندر سے پانی لیا یعنی سمندر سے اگر کوئی ایک قطرہ پانی کا لے تو سمندر کے پانی میں کمی نہیں آتی تو یہ مثال تھی کہ ہمارا علم بالکل تھوڑا ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے باقی علم تو اللہ کے پاس ہے اللہ اکبر حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سلیمان بن مہران عن ابراہیم عن القمۃ عن عبد اللہ قال بیننا انا امشی اسی دوران میں چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی خراب المدینہ تھی مدینہ کی بیابان جنگل میں یعنی کوئی شہری آبادی وہاں نہیں تھی وہ
یہ توقع، اور وہ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اللہ اسیبی، ایک کھجور کی چھڑی کے ساتھ، ماں ہو جو آپ کے ساتھ تھی، یعنی کھجور کی چھڑی سے ٹیک لگانا کہ آپ اس کے سہارے چل رہے تھے، جیسے انسان یہ اسٹک لے کے چلتا ہے نا، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ کے پاس یہ اسٹک ہوا کرتی تھی، بہت سارے فائدے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا ہوا کرتا تھا۔ اسی دوران میں چل رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ کے جنگلوں میں سے کسی جنگل میں، یعنی باغوں میں سے کسی باغ سمجھ لو بے شک، اور وہ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی کھجور کی چھڑی پر جو آپ کے ساتھ تھی۔ پس گزری ایک جماعت یہودیوں کی، یعنی 3-4 لوگ یہودی تھے جو آپ کے پاس سے گزرے، فقالا، پس کہا، بعضهم لبعض، ان کے بعض نے اپنے کسی بعض کے لیے آپس میں سوال کرنے، سلوہ، سوال کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الروح، روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے۔ فقالا بعضهم، پس کہا ان کے بعض نے، لا تسألوا، آپ سے سوال نہ کرو، لا یجیب فیہ بشیء، پتہ نہیں کہ آپ اس کا جواب نہ دیں یا کیا جواب دیں آپ اس کا، تکرہونہ ہو کہ آپ اس کے جواب، آپ اس کے سوال کو برا جانیں۔ فقالا بعضهم، پس کہا ان کے بعض نے، لنسألنہ، ضرور ہم سوال کریں گے آپ سے۔ بس کھڑا ہوا ایک آدمی ان میں سے، فقالا، پس کہا اس نے، اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم، الروح، روح کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی روح کے متعلق جو تھا نا، انسان کو تو اس کا علم ہے ہی کیوں نہیں، آگے اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے، تو آپ خاموش رہے۔ خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، جو آپ کے ساتھ صحابی تھا وہ پہچان گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، وہ بھی چپ کر کے کھڑے رہے، تو آپ سے وحی کی کیفیت ختم ہو گئی، تو آپ نے اس آیت کو پڑھ کے سنا دیا جو آگے آ رہی ہے۔ بس آپ خاموش رہے، فقلت، بس میں نے کہا، انہ یوحی الیہ، بے شک وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف۔ فقمت، بس میں کھڑا رہا، فلما انجلا عنہ، پس جب وحی کی کیفیت آپ سے ختم ہو گئی، فقالا، آپ نے فرمایا، یسألونک، یعنی آپ نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا دیا، یسألونک عن الروح، اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق، قل الروح من امر ربی، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے گا روح تو میرے رب کا حکم ہے، وما اوتوا من العلم، ویسے اوتو نہیں آئے گا، وما اوتیتم آئے گا قرآن میں دیکھنا، وما اوتیتم من العلم، اور نہیں دیے گئے تم علم، الا قلیلا، مگر بالکل تھوڑا۔ قال الاعمش، کہا اعمش نے، قضا، اسی طرح فی قراءتنا وما اوتو، تو انہوں نے اس قراءت میں کہا کہ اوتو بھی جائز ہے، لیکن قرآن پاک میں ہم اوتیتم پڑھتے ہیں۔ بابو من ترک بعض الاختیاری مخافتہ، باب ہے کہ جو شخص چھوڑے بعض کسی اچھی بات کو، یعنی کسی حکمت کی وجہ سے، مخافت، اس ڈر سے، این یکسا، یہ کہ نہ سمجھیں گے وہ، فہم بعض الناسی، پس وہ بعض لوگوں میں سے، فیقعوا فی اشد منہ، تو وہ اس گناہ والی بات میں واقع ہو جائیں گے، یعنی اس بات کو چھوڑ دینا کہ اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ گناہ کریں۔ اس میں کئی روایتیں بھی آتی ہیں، اللہ نے خود اپنے قرآن میں کہا کہ تم اپنے ان کے بتوں کی جو توہین کی باتیں، توہین والی باتیں ہیں نا، وہ توہین والی باتیں یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے بت نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے بتوں کو تم برا بلا نہ کہو، گالیاں نہ ہو، تو تمہارے اللہ کو مد مقابل یہ جواب دیں گے، اس طرح کی باتیں کہیں گے نا۔ تو جو شخص اچھی بات کو چھوڑ دے اس ڈر سے یہ کہ نہیں سمجھیں گے وہ، بس وہ بعض لوگوں میں سے واقع ہو جائیں گے بہت سخت بڑے گناہ میں۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال قال علی، کہا میرے لیے ابن زبیر نے، کانت عائشہ تو تسر الیکا، کہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے رازدانی کے ساتھ زیادہ باتیں کرتی یا تجھ سے چھپ کے زیادہ باتیں کر لیا کرتی تھی؟ فما حدثت کا، پس کیا تجھ سے کوئی ایسی بات بھی انہوں نے کی ہے، فی الکعبہ، کعبہ کی شان کے بارے میں؟ قلت، تو میں نے کہا، قالت لی، فرمایا میرے لیے، قال نبی نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عائشہ تو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لولا ان قومک حدیثی احدہم، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ آپ کی قوم ابھی نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، کالا، کہا عبداللہ بن زبیر نے، بکفر، یعنی کفر سے اسلام لائی ہے، لنقضت الکعبہ، ضرور میں کعبہ کو توڑ دیتا، فجعلت لها بابین، بابن، پس بناتا میں اس کے لیے ایک دروازہ، یدخل الناس، کے لوگ اس میں داخل ہوتے، وبابا، اور ایک دروازہ، یخرجون منہ، کے نکلتے وہ اس سے، ففعلوا، پس اس طرح کیا اس کو ابن زبیر نے، یعنی عبداللہ بن زبیر سے کچھ طرح کی رازداری کی باتیں ہوا کرتی تھی، تو آپ نے اس طرح کہا کیونکہ جب آپ کو اللہ نے فتح مکہ نصیب کیا تو آپ کا خیال تھا
کہ دروازے دو بنے، ادھر سے لوگ داخل ہوں ادھر سے نکل جائیں تاکہ رش کم ہو جائے۔ جس طرح حتیم کے متعلق آپ جانتی ہیں کہ دونوں طرف آنے جانے کے راستے ہیں، ادھر سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور نفل پڑھ کے دعا کر کے ادھر نکل جاتے ہیں۔ اگر دروازہ ایک ہو تو کم بیل زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح اب جمرات کو رمی کرنے کے متعلق انہوں نے راستہ الگ الگ کر دیا، جب تک نہیں تھا، جب ہم سن 2019 میں گئے تب تک نہیں تھا، ایک ہی راستے سے لوگ آتے ایک ہی سے جاتے، وہاں آنے جانے میں اتنا رش ہوتا کہ پاؤں تلے لوگ کچلے جاتے اور بہت خون ریزی ہوتی۔ اب انہوں نے جانے کا راستہ اس طرح کنکریاں مارتے جب آگے نکلتے جب واپس مڑ کے نہیں آنا تو آسانی ہو گئی نا، تو آپ کا یہ خیال تھا۔ لیکن ابھی نئے نئے وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ان کے بت جو تھے وہ سارے توڑ دیے گئے تھے۔ پہلے ان کے سمجھے دل میں بڑی پریشانی تھی، تو اگر میں کعبہ کو توڑتا، اس کے دروازے تو بناتا تو ممکن تھا کہ قوم میرے آڑے آتی، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے اگر یہ کام کیا پاک پیغمبر کے سمجھو کہ تمنا کے مطابق، تو حجاج بن یوسف نے جھگڑ کے پھر دروازہ ایک ہی رکھ دیا جو کہ آج کل ہے۔ جس طرح سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس حجرہ میں آپ کو دفن کیا گیا تھا اس حجرہ کا دروازہ ایک ہی تھا، ٹھیک ہے۔ آگے آنے کا دروازہ ہے تو یہ کہ آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رہائش تھی اور آگے چل کے پیچھے آپ کی قبر مبارک تھی۔ جیسے یہ کمرہ ہے نا تو کونے میں آپ کی قبر تھی، جہاں آپ کی چارپائی رکھی ہوئی تھی، جہاں آپ بیمار تھے وہاں آپ کی قبر بنائی گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ اگر مجھے، کیونکہ وہاں سے دروازے سے تو صرف محرم میں جا سکتے تھے، 18 سال کی ان کی عمر ہے، یہ تو نہیں تھا کہ ہر مسلمان آپ کے روزے کا دیدار کر لیتا، اور تمنا تو ہر ایک کی ہوتی کہ آپ کے روزے پہ کھڑے ہو کے آپ کو درود و سلام کہے جائیں۔ حدیث آتی ہے روزے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، پھر درود و سلام پڑھو، یہ جائز ہے۔ درود و سلام وہ یہ والا نہیں سا، یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ والا نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں یہ دروازہ پچھلا کھول دوں نا یا دیوار پچھلی توڑ دوں تاکہ ادھر سے لوگ آئیں قبر پر سلام درود پڑھ کے یا قبر پر دعا کر کے چلے جائیں، تو میں ایسا کر سکتی، لیکن ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ ایسا ہوگا کہ آپ کے قبر کی پوجا شروع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس طرح اور بھی کئی روایتیں آتی کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لینا چاہیے۔ اب دیکھو نا بعض دفعہ مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہر طرف کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اب ایسے حالات میں سمجھدار عقل مند لوگ سر جوڑ کے بیٹھ کے مشورہ کریں کہ جہاں نقصان کم ہوتا اس کام کو کر لیں، ہونا ضرور ہے نقصان۔ جیسے اس کی مثال دوں، جنگ بدر میں جو آپ کی پہلی صف میں کافروں کی صف میں لوگ کھڑے تھے وہ تو مسلمان تھے، کیونکہ مکہ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنی کمزوری، اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اب مکہ والے لوگوں کو بھی ان کا علم تھا، جو مکہ کے کافر تھے ان کو ان کا علم تھا، جب بھی جنگ میں آتے ان کو پہلی صف میں کھڑا کرتے، اپنے لیے ڈھال بناتے۔ مسلمانوں کے لیے پرابلم تھی، اگر ان کو قتل نہ کریں تو کافروں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اگر ان کو قتل نہ کریں تو کافر غالب آ سکتے ہیں مسلمانوں پر وار کر کے۔ ایسے حالات میں اللہ نے کہا کہ ان مسلمانوں کو قتل کر دو، ان کا علاج یہی ہے، ان کا حق بنتا تھا کہ اپنے اسلام کو واضح کر دے، اور جیسے پاک پیغمبر کے صحابہ کرام نے واضح کر کے کچھ آ گئے، کچھ پر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا سب سے پہلے شہیدہ مائی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے یعنی بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اگر کافر غالب آتے، اور صحابہ کرام کی شہادتیں تھی، بڑا گناہ تھا نا، اور یہ اس گناہ کو چھوٹا جانا۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں، ٹائم کم ہے، لیکن جب کئی چیزیں سامنے آئے نا اس میں دیکھنا ہوتا کہ نقصان کدھر زیادہ ہے اور فائدہ کدھر زیادہ ہے، لیکن فائدہ بھی نہیں، فائدہ باقی نقصان ہے وہ کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ اب دیکھا جائے گا جہاں کم نقصان ہے اس کام کو کر لیا جائے، نقصان تو ہونا ہی ہے، حالات اس قسم کے ہو گئے، نقصان تو ہونا ہی ہے، لیکن دیکھو کہ نقصان کہاں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اگر ان کے بتوں کی نسلٹ میں کچھ نہ کچھ کہا جائے تو گناہ تو نہیں تھا نا، جائز تھا نا، لیکن حالات کے مطابق اللہ نے منع کر دیا قرآن پاک میں کہ تو نہ کہ اس کے مد مقابل تیرے اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات میں کمیاں نکالنے شروع کر دیں گے مکہ والے اپنی زبان سے۔ اللہ کی ذات میں کمی تو ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ ایسا کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے تو اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ اس طرح کسی نیکی کو کرنے کے لیے بڑا گناہ بھی مول نہ لیا جائے نہ چھوٹا، کیونکہ اس معاملے میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ بہرحال تشریح تو دل کرتا تھا لیکن ٹائم کی کمی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کیونکہ آپ کو اس بات میں فکر تھی اگر میں نے کعبۃ اللہ کو توڑ کے مرمت کرنی شروع کر دی تو یہ سارے اگر میرے مخالف ہو گئے تو میرے لیے بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور ویسے بھی دل جوئی کے لیے آپ نے یہ جو جنگ حنین میں
ہزاروں کے حساب سے آپ کو بکریاں، بھیڑ بکریاں اور غلام اور لونڈیاں ملے تھے، آپ نے یہ سارے کے سارے مکہ والوں میں تقسیم کیے تھے۔ لیکن جب سارا مال غنیمت آپ نے جیرانہ کے مقام پہ مکہ والوں میں تقسیم کر دیا، تو آپ کے صحابہ کرام کے جو بیٹے تھے نا، جو کم عمر تھے، انہوں نے کہا کہ تلواریں ہماری خون ٹپکا رہی ہیں، اور آپ نے یہ سارا جو مال غنیمت تھا مکہ والوں میں تقسیم کیا۔ تو آپ نے ان کو بھی واضح کر کے سمجھایا، لیکن آپ نے کہا میں نے اس لیے ایسا کیا ہے ان کی دل جوئی کے لیے، کہ ابھی ان کا بہت سمجھو کہ ان کا ذہنی کفر پہنچی ہے، اسلام قبول کرنا پڑا ہے، صدیوں سے بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت ان کے بقول سب کچھ تھا وہ میں نے توڑ دیے، نکال دیے، اب ان کی حکومتیں ختم ہو گئی اور پاک پیغمبر کے اسلام کا جھنڈا بیت اللہ پہ لہرا گیا، تو ان کی دل جوئی کے لیے میں نے سارا مال ان کو دے دیا۔ پھر آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے، انصارہ نے کہا ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہم میں سے ہماری اولادوں کے جوشیلے بچوں نے ایسی بات کہی ہے۔ تو آپ نے ان سب کو جمع کر کے واضح فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مکہ والے بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ تو سب نے ایک آواز سے کہا کہ ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر۔ تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں انسان تھوڑا سا سنجیدہ ہو کے سوچ لے، جس طرف نقصان کم ہے اس کام کو کر لے، نقصان تو کس طرف ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری پھر بھی رہنمائی کرے۔ بابو من خصا بالعلم قوما دون قوم، باب ہے یعنی خاص علم کی بات سنانا کسی قوم کو کسی قوم کے علاوہ۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ خاص کرے اپنا علم، قومن دون قومن، کسی ایک قوم کو دوسری قوم کے علاوہ، کرایتن برا سمجھتے ہوئے، اللہ یفہموں یہ کہ نہیں سمجھیں گے وہ۔ وقال علی، اور کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدث الناس حدیث سناؤ لوگوں کو، بما یعرفون وہ حدیث جو پہچانے، اتحبون کیا تم پسند کرتے ہو، ان یکذب اللہ یہ کہ جھٹلا دیں وہ اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدثنا به عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروف عن ابی طفیل عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیثی آئی ہے، یعنی کسی ایک قوم کو حدیث سناؤ دوسری قوم کے علاوہ۔ مثال میں دیتی ہوں آپ کے سامنے، اچھا کیا جس بارے میں آپ کو سمجھنا ہے سوال کر لیا کرو۔ یعنی کچھ بریلوی حضرات ہیں، کچھ دیوبندی حضرات ہیں، کچھ بدعتی حضرات ہیں، اس قدر ان کے اندر بدعت ہے، اگر ان کو ہم حدیث سنائیں گے نا وہ تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن دوسری قوم حدیث سن کے سمجھ جائے گی، اس کے علاوہ ان کو حدیث سنا دو۔ ایک اکھڑ قسم کے لوگ ہیں، سمجھو کہ ان کے اندر دائمی بدعتیں پیدا ہو چکی ہیں، جیسے شیعہ حضرات ہیں، اگر ان کے سامنے آپ ان دنوں میں جبکہ ان کا خون شیطانی کھول رہا ہے آپ کو ایسی بات کہیں گے تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو ان کے علاوہ دوسروں کو مسئلہ سمجھاؤ کہ یہ حقیقت ہے امام حسین کی، یہ حقیقت ہے امام معاویہ کی، وہ تو امام معاویہ کے متعلق نام لینے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا کوئی بھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ان کے بیٹے آگے یزید کا قصور تھا، کہ تو شمر کا قصور تھا جس نے شہید کیا اپنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ایک قوم کے علاوہ جو ہماری بات کو سن کے بھڑکے گی اور ہمارے خلاف ایسی کارروائی کرے گی کہ ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم دین سے رکنے پہ مجبور ہو جائیں گے، دوسری قوم کو یہ بات سنا دو۔ یہ برا سمجھتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ حدیث سناؤ جس کو لوگ پہچانیں، جو ہمارے مخالف ہیں، پکے ہیں، اور جہاں زور ان کا بات یہ ہوگی۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں اہل حدیثوں کا زور ہے، کچھ ایسی جگہ کہ جہاں دوسرے لوگ بہت زیادہ ہیں اور یہ ان میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اگر یہ ان کو چھیڑ لیں گے تو آپ بتائیں کیا حال ہوگا۔ کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے نا۔ تو ایک قوم کو دوسری قوم کے علاوہ حدیث سنائی جائے، حدیث ٹھیک ہے، الحمدللہ پڑھو گئی یار ہم کیلا، کیونکہ اونچی پڑھنے سے جواب ملتا ہے نا، تو اس طرح جب چھینک آئے تو اونچی الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ہلکی آواز سے پڑھ لیا کریں، یہ آواز سے پڑھنے کا حکم آیا۔ جب چھینک آنے والے کو چھینک آئے وہ اونچی الحمدللہ نہ پڑھے تو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، دونوں کو چھینک آئی، آپ نے ایک کا جواب دیا ایک کا نہ دیا۔ اس نے اعتراض کیا، فرمایا اس نے اونچی الحمدللہ پڑھا، میں نے اس کا جواب دیا، تو نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں دیا۔ کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ کتنی پیاری یہ بات ہے کہ یہدیکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے۔ تو یرحمکم اللہ، یہ بھی بہت بڑی اچھی دعا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ رحمت کرے۔ کیا پتہ قبولیت کا ٹائم ہو تو ہم سارے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سمجھ آ گئی اب حدیث کی؟ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حدثنا به عبید اللہ ابن موسیٰ عن معروف عن ابی طفیل عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال کہ اخبرنا معاذ بن ہشام قال کہ حدثنی ابی قتادہ قال کہ حدثنا
अनस इब्न मालिक अन्न नबिया, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माजू और माज रजी अल्लाह ताला अन्हु रदीफ़हु आपके पीछे बैठे हुए थे, लर्रहली आपकी सवारी पर, यानी आपके ऊँट पर जो पालान था उसके पीछे ये बैठे थे और फ्रंट पे आका अलैहिस्सलाम थे। काला आपने फरमाया या मुआज़ बिन जबल, ए मुआज़ बिन जबल। काला फरमाया माज़ ने लब्बैक का या रसूल अल्लाह व सादैक, मैं हाज़िर हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं सादतमंद हूँ या बार बार हाज़िर हूँ। आपने फिर फरमाया या मुआज़ु, काला का लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सादैक। काला आपने फिर फरमाया या मुआज़ु, ए मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु। काला फरमाया मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लब्बैक या रसूल अल्लाह व सादैक। सलासन 3 मरतबा आपने बुलाया और 3 मरतबा ही उन्होंने जवाब दिया। काला उसके बाद आपने फरमाया मा मिन अहदिन, नहीं कोई एक, यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्क़न मिन क़ल्बिही, यानी कलमा शहादत सच्चे दिल से पढ़ ले, इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, मगर हराम करेगा अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को। काला का अल्लाह के रसूल जी अफला उखबिरा बिहिन्नासा, अफला उखबिरा बिहिन्नासा, क्या मैं इस बात की खबर लोगों को ना दे दूं, फयस्तबशिरूना, पस वो खुश हो जाएं। काला आपने फरमाया इज़ा यत्तकिलू, उस वक़्त सिर्फ कलमे पर ही तवक्कल कर बैठेंगे वो। व खबरा बिहा मुआज़ुन इंदा मौतिही तासिमन ताअस्सुमन, और ख़बर दी इस हदीस की माज़ रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी वफ़ात के बिल्कुल करीब गुनाह समझते हुए। अब छुपा लिया ना हदीस को, क्योंकि जो लोग मुत्तकी हैं, बाअमल हैं, उनको तो हदीस सुन के खुशी होगी, और जो लोग कमज़ोर हैं, जाहिल हैं, सिर्फ कलमे पर तवक्कल करने वाले कहेंगे ठीक है हमने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान, ना नमाज़ों की ज़रूरत है, ना रोज़े रखने की ज़रूरत है, ना सदका खैरात की, कुछ भी नहीं ज़रूरत, हम कलमे पर तवक्कल करते हैं। तो उन्होंने इस हदीस को ना सुनाया, क्योंकि 3 बार ही कहा, लेकिन कहा अल्लाह के जो बता दूँ लोग खुश हो जाए। फरमाया नहीं, लोग सिर्फ कलमे पर तवक्कल करेंगे। जब आखिरी वक़्त आया माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने गुनाह समझते हुए हदीस को बयान कर दिया कि फ़लाँ वक़्त इस तरह आपने मुझे हदीस सुनाई थी, लेकिन मुझे आपने मना कर दिया था कि लोगों को ना बताना, ताकि लोग सिर्फ कलमे पर टेक लगा के बैठ जाएंगे। अब मैंने तुम्हें हदीस सुना दी है इस बात की डर से कि कहीं मुझे अल्लाह की तरफ से गुनाह ना हो। तो छुपा लिया ना इस बात को, यानी किसी गुनाह की वजह से कि लोग गुनाह करेंगे या वो खामखा अमलों से रुके रहेंगे, तो आपने मना कर दिया, तो इस बात को ना बताया गया। जिस तरह हमें कोई ऐसे मसाइल का पता हो कि छोटे मोटे अमाल भी अल्लाह में कबूल फरमा के इंसान को जन्नत दे देगा, ऐसी बात को बहुत ज़्यादा वाज़ह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ठीक है असीं बख्शे ही जावांगे। देखो ना, उसने कांटे वाली टहनी को उठा के साइड पे कर दिया, अल्लाह ने कदर की, अल्लाह ने बख्श दिया। तो ये है कि वो तो उसके कोई ऐसे ज़िंदगी के अमाल अल्लाह को महबूब होंगे जो अल्लाह ने उस नेकी की कदर की, क्योंकि अल्लाह खुद कहते हैं मैं यशाउ, मैं जिसको चाहूँगा, उसरा पाँव पीछे करो कुरान पाक इधर, मैं जिसको चाहूँगा बख्शूँगा। तो ऐसे हालात में इंसान को खुद अपने हालात का जायज़ा लेके वक़्त के तकाज़े के मुताबिक ही इंसान को बात करनी चाहिए। हदसना मुसद्ददुन काला का हदसना मुतामिरुन काला का समेत अभी, सुना मैंने अपने बाप से, काला का समेत अनसन, सुना मैंने अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, काला का ज़कर अली, जिक्र किया मेरे लिए, अन्ना नबिया, बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने, काला फरमाया माज के लिए, मल्लकी अल्लाहु ला युशरिक बिही शैया, जो शख्स अल्लाह से इस हालत में मिलेगा, यानी फौत हो गए कि नहीं शिरक किया उसने अल्लाह के साथ कुछ भी, दाखिल अल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। काला फरमाया माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अला उबश्शिरु बिहिन नासा, क्या मैं इस बात की खुशखबरी ना दे दूं लोगों को। काला आपने फरमाया ला, नहीं, इन्नी अखाफू, बेशक मैं डरता हूँ, अई यत्तकिलू, ये कि सिर्फ इसी बात पर तवक्कल कर बैठेंगे वो कि अकीदा तौहीद वाला है, बस इतना ही काफ़ी है। तो नहीं, इसके साथ साथ हमें अमल करने होंगे, लेकिन ये है कि आजकल है ही मामला इस तरह का, कोई कहता कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल का कलमा पड़ा बस वो हमें बख्शवा लेंगे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, यानी छोटी छोटी बातों को हमने उस पर तवक्कल करके अमाल करने छोड़ दिए हैं। तो हो सकता है कि दोनों बातें वक्तन फ़वक्तन हज़रत माँ से आपने की हों, ठीक है ना। एक तो ये कि शिरक नहीं करना, एक कलमा भी इसी बात की गवाही है, इसने तहे दिल से सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीसों में आता है जिस इंसान ने सिर्फ कलमा पढ़ा और कोई अमल ना कर पाया, पता नहीं कितनी सदियां जहन्नम से जल के, लेकिन आखिर उसको निकाला जाएगा। इसी के मतलब हदीस आती कि राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ, यानी कलमा पढ़ लिया लेकिन अमल कोई ना किया। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह कलमा तो पढ़ा हुआ है लेकिन हमारी ज़िंदगी जो अमली है ना, बेहतर से बेहतर बना दे। बाबुल हयाई फिल इल्मी, बाब है हया करना इल्म के बारे में। ये देखो ना, कहते हैं शरा में शर्म नहीं है, पंजाबी की मिसाल है
کہ بعض ایسے مخفی مسائل ہوتے ہیں جو کہ میاں بیوی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن عورتوں سے پوچھ لیں اب تو سہولت ہے۔ اس وقت پاک پیغمبر کی ذات ہی تھی مفتی، تو عورتیں یا مرد آپ کی بیویوں کے ذریعے یا مرد اپنے کسی کے ذریعے آپ سے مسئلہ پوچھوا لیا کرتے تھے۔ تو علم کے بارے میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ فائنل فیصلہ نہیں کر سکتا اپنی جہلیت کی وجہ سے یا اپنے کم علم کی وجہ سے کہ کیا یہ طریقہ کار میرا جائز ہے یا کہ گناہ ہے۔ اس کو چھپا کے نہ بیٹھے۔ اگر یہ مسئلہ تو اس کو اپنا فکر ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ کسی کا مسئلہ کر کے پوچھ لیں کہ مجھ سے کسی عورت نے پوچھا، مجھ سے کسی مرد نے پوچھا ہے۔ اب تو مسئلہ بتانے والے بھی بہت لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ عورتیں عورتوں سے پوچھ سکتی ہیں، مرد مردوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت عورتوں میں فقیہ کم تھی، بلکہ ہمارے ماں باپ کے دور میں، بلکہ ان کے ماں باپ کے دور میں یہ تھا کہ ہمارے ننیال کے دور میں کہ صرف ناظرہ ہی قرآن پڑھا ہوتا تھا۔ اگر بہت پڑھا ہوتا تھا نا، احوال الآخرت ایک کتاب تھی جو شعروں میں لکھی ہوئی تھی، اس کو بس پڑھ لینا اور کہنا یہ کتاب پڑھی اور نازلہ قرآن پڑھا ہے۔ علم بہت کم تھا۔ اب تو علم میں عورتیں ماشاءاللہ کافی میدان میں آ چکی ہیں۔ اب ہمیں مسئلہ پوچھنے میں، علم حاصل کرنے میں حیا نہیں کھانی چاہیے۔ باب حیا کرنا علم کے بارے میں کہا مجاہد نے، لا یتعلم العلم مستحی، کہ سیکھنا سکھانا اس میں حیا نہیں ہے، ولا مستکبر، اور نہ اس میں تکبر کرنے والا تکبر کر سکتا ہے کہ میں کیوں کس سے پوچھوں۔ دیکھو نا، عالموں کو ہی پوچھنا پڑتا ہے، سب کو پوچھنا پڑتا ہے۔ آخرکار سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی حدیث کے ساتھ کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عالم بتا دیتے ہیں۔ وقالت عائشہ تو نعم النساء نساء الانصار، فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں انصارہ کی ہیں، یعنی انصارہ کی عورتوں نے کسی بات میں شرم نہیں کھائی تھی۔ بلکہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ڈیٹ والے دن، پیریڈ کے دن ہوتے تو آخر انسان کبھی رات کو پاک ہوتا، کبھی دن کو پاک ہوتا ہے۔ اپنے شروع والے دن سے لیا جائے نا تو رات کو کاٹن کو اپنے سمجھو کہ یہ مواد لگا کے ڈبیا کے اندر بند کر کے لے کے آتے ہیں امہات المومنین کے پاس کہ دیکھو ہمارے اس خون کا رنگ پلہٹ پہ آ گیا، کس طرح آ گیا ہے، تاکہ فائنل کریں کہ ہم پاک ہو گئی ہیں، غسل کر لیں۔ ذرا بتائیں کہ کتنی توجہ تھی، اور ان کو شرم نہیں تھی، اس بات میں حیا نہیں تھی، حیا نہیں کھاتی تھی کہ ہم مسئلہ پوچھیں کہ ایسا نہ ہو کہ پلیدی میں ہماری نماز ضائع ہو جائے۔ اس وقت کیا گلی کوچوں میں کوئی روشنیاں تھیں؟ کیا گھروں میں ٹھنڈے گرم پانی کا کوئی انتظام تھا؟ لیکن وہ کچھ نہیں دیکھتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جس وقت پاک ہو جائے، رات کے کسی حصے کے اندر پاک ہو جائیں، اسی وقت غسل کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔ انہوں نے ایسے ایسے مسائل پوچھے کہ ہمیں مسئلوں کی سمجھ آ گئی۔ جس طرح پوچھا کہ کیا عورتوں کو بھی یہ احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے؟ تو ام سلیم کہتی ہیں آپ کی خالہ تھی، کہ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے شرم کے مارے منہ پہ کپڑا رکھ لیا کیونکہ خالہ ہے، تو کپڑا رکھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھ کو گم پائے، عورت کی منی ہے تو بچہ کبھی ماں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر عورت کی یہ چیز نہیں ہے تو پھر کیوں؟ تو جس طرح کہ مردوں کو احتلام ہوتا ہے کہ سونے میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خواب میں دیکھتے ہیں، اور کپڑوں پہ منی ہوتی، غسل واجب ہوتا ہے، ایسے ہی عورت کا معاملہ ہے۔ نہیں، ضروری نہیں شیطانی وسوسے، میاں بیوی کو بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے بالغ ہونے کے مطلب جو نشانی آتی ہے اس کا لفظ بھی احتلام آتا ہے، کہ لڑکا جب اس کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، اس کی بلوغت کی نشانی ہے، اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ چیز نہیں، یہ طبیعت کا مسئلہ ہے۔ بعض بچوں کی طبیعت گرم ہوتی ہے، یا بعض بچوں کے حالات، جیسا کہ آج کل کے حالات کہہ سکتے کہ ٹی وی پہ ہر چیز واضح ہے، توجہ اس طرف ہے، شہوت بڑھتی ہے۔ جب شہوت بڑھتی ہے تو سونے میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ لیکن عورت دیکھے یا مرد دیکھے، اس کو خواب یاد ہے لیکن کپڑے بالکل پاک ہیں، غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کو خواب یاد نہیں ہے، لڑکا ہے یا مرد ہے، یا کہ عورت، مسئلہ دونوں کا ایک ہے، لیکن کپڑوں کے اوپر منی دیکھیے مرد نے یا عورت نے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو احتلام کہتے ہیں سونے میں کچھ دیکھنا، تو کہا اس میں حیا نہیں ہے۔ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اچھی عورتیں ہیں انصارہ کی عورتوں میں سے، لم یمنعہن الحیاء، نہیں روکتا ان کو حیا، ان یتفقہن فی الدین، یہ کہ سمجھ حاصل کریں وہ دین کے بارے میں، یعنی مسئلے مسائل پوچھیں، یہ کہ سمجھ حاصل کریں دین کے بارے میں۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ام سلمہ، وہ روایت کرتی ہیں یہ وہ ام سلیم ہیں
ام سلمہ، اور یہ ام سلمہ پاک پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہیں۔ قالت کہتی ہیں جات ام سلیم، آئی ام سلیم جو آپ کی خالہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کا بھی ان سے بڑا پیار تھا، آتے جاتے ان کے گھر میں سوتے اٹھتے، اور یہ بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتی۔ انہوں نے آپ کی زینب کے ولیمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ پر انہوں نے میٹھا بنا کے بھیجا تھا، اور یہ وہی ہیں جو بستر بچھاتی اور چمڑے کا ہوتا پسینہ اکٹھا کر کے اپنے عطر میں ڈالتی ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی وفات پر ایسا صبر کیا تھا، پھر یہ وہی ہیں جو پاک پیغمبر کے نکاح میں آئی ہیں۔ نہیں، ام سلمہ جو آئی ہیں تو یہ ام سلیم جو ہے نا، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے صبر کیا، لیکن ام سلمہ کا صبر بھی کمال تھا۔ جب ان کے خامد فوت ہوئے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھا، تو دل میں کہتی کہ میرے خامد سے زیادہ بہتر خامد کو دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو آپ کی خالہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں، راویہ ہیں ام سلمہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں آئی ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقالت پس کہتی ہے اللہ کے رسول جی ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق سے یا سچی بات بتانے سے، فہل علی المرأۃ من غسل، پس کیا عورت پر بھی من غسل واجب ہے، اذ احتملت جب اس کو احتلام ہو جائے، فقال النبی پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأت الماء جب دیکھے منی کا پانی اپنے کپڑوں پہ، فغطت ام سلمہ تھا، یہ جو شرم سے منہ ڈھانپا ہے آپ کی بیوی ہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس ڈھانپ لیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ، تانی بتا یعنی اپنے چہرہ، جیسے انسان شرم کے مارے کپڑا رکھ لیتا ہے۔ قالت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او تحلم المرأۃ، کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ کالا آپ نے فرمایا نام ہاں، تاربت یمینو کا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو جائے، فبما یشبہھا ولدھا، پس کس وجہ سے بچہ ماں کی مشابہ ہوتا ہے؟ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبد اللہ ابن دینار عن عبد اللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ، بشک درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، نہیں گرتے پتے اس کے، وہی مثل المسلم، اور وہ اس درخت کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے۔ حدثونی ما یا مجھے بتاؤ نا بھلا وہ درخت کون سا ہے؟ فوقع الناس فی شجر البادیۃ، پس لوگوں کے خیال جنگلوں کے درختوں کی طرف چلے گئے کہ جنگل کا فلان درخت ہوگا فلان درخت ہوگا۔ اور عبداللہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی یا واقعہ ہوگی میرے دل میں یہ بات، انا نخلۃ، بے شک وہ کھجور کا درخت، دیکھو انہوں نے حیا کھاتے ہوئے جواب نہ دیا کہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے تو ان کے ہوتے ہوئے میں جواب دوں، تو اس میں یہ کہ بعض بات چھوٹے بچے کو مسئلے کی بھی سمجھ آ جاتی ہے بڑوں کے علاوہ، یہاں صحابہ کرام نے حیا کھاتے ہوئے جلدی جواب نہیں دیا تھا، اللہ کے رسول سے خود جواب سننا چاہتے تھے یا واقعی پتہ نہیں تھا، تو اس میں آتے ہوئے راستے میں کہتے کہ مجھے بالکل یقین تھا یہی درخت تھا، تو کہا اگر تو بتا دیتا نا، باپ عمر فرماتے رضی اللہ عنہ، اگر تو اس مجلس میں بتا دیتا نا تو مجھ کو اتنی خوشی ہوتی، بلکہ سرخ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہے۔ میرے دل میں یہ بات واقع ہوئی، بے شک وہ درخت کھجور کا ہے۔ کالا کہا عبداللہ بن عمر نے فاستحییت، پس میں نے حیا کھائی۔ کالو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا بہا، آپ ہمیں خود ہی خبر دے دیں اس درخت کی۔ فقالا، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیا النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کالا کہا عبداللہ بن عمر نے فحدثت ابی، پس بتائی میں نے یہ بات اپنے باپ کو، بما وقع فی نفسی، جو بات میرے دل میں آئی تھی وہی درخت نکلا۔ فقالا، فرمایا لا لأن تکون قلتها، ضرور یہ کہ تو بے شک کہہ دیتا اس وقت، احب الیہ من ان یکون، محبوب ہوتا مجھ کو اس سے بھی زیادہ، یا محبوب ہوتی میرے لیے بات ان یکون لی قضا و قضا، یہ کہ مجھے اتنا اس طرح مال مل جاتا۔ بابن من استحیا فامر غیرہ بالسوال، باپ جو شخص حیا کرے پس حکم دے کہ اپنے علاوہ کسی اور کو بھیج کے اس سوال کا جواب حاصل کر لے۔ حدثنا عبداللہ بن داؤد عن الاعمش عن منذر ثوری عن محمد ابن حنفیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہا کنت رجلا مزاع، تھا میں آدمی، مجھ کو مزی کی شکایت تھی، جس طرح عورتوں کو لیکوریا کی شکایت ہوتی ہے نا، اس بیماری سے اللہ بچائے، اس کا احتیاط کرنا چاہیے، بندہ بہت زیادہ عورت اس میں سمجھو کہ بہت بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، اسی طرح مردوں کو بھی شکایت ہوتی ہے۔ اب عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب یہ لیکوریا کی شکایت ہو، وہ ایک وضو کے ساتھ
دو نمازیں نہیں پڑھ سکتی، ظہر کا وضو الگ کرنا پڑے گا، عصر کا وضو الگ کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ مردوں کا بھی ہے، تو کہا کیا اس پر غسل واجب ہے؟ لیکن شرم کے مارے خود نہیں سوال کیا، بلکہ ایک صحابی کو بھیجا ہے۔ کیوں شرم آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تو ثابت ہوا، اگر شرم ہے تو ہم کسی سے مسئلہ پوچھوا سکتے ہیں، کہتے کہ میرا نام نہ لینا اور مسئلہ پوچھ لینا۔ جیسے عبداللہ بن مسعود کی بیوی مسئلہ پوچھنے گئی ہے اپنے خاوند کے بارے میں، کہتا ہے کہ تو زکوٰۃ جو تیری نکلتی میرے بچوں کو دے دے، کیونکہ میرے ہاتھ کمزور ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ ان کی گود میں یتیم بھی پلتے، تو کہتے خود ہی جا کے پوچھ کے، میں نے نہیں جانا۔ جب یہ چلی گئی پاک پیغمبر کے دروازے پر، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی تھی، تو کہا بلال آئے تو کہا میرا نہ بتانا لیکن مسئلہ پوچھ کے آ جانا۔ یہ شرم آ گئی نا، تو اس طرح انسان کہہ سکتا ہے۔ تھا میں آدمی مزی والا، پس حکم دیا میں نے مقداد بن ماد یکرب کو یہ کہ سوال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پس سوال کیا انہوں نے آپ سے، فقالا تو آپ نے فرمایا فی اس بیماری کے متعلق الوضو، وضو کرنا ہوگا ہر نماز کے لیے۔ بابو ذکر العلم والفتیائی فی المسجد، باب ہے علم کے ذکر کے بارے میں اور فتویٰ دینا مسجد میں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا لیث بن سعد قال حدثنا نافع مولا عبداللہ عمر بن خطاب، جو آزاد کردہ غلام تھے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان عبداللہ بن عمر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، بے شک ایک آدمی کھڑا ہوا مسجد میں، فقالا پس اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این تامرنا، کیا حکم کرتے ہیں آپ ہم کو، ان نحلا، یہ کہ ہم احرام باندھے کہاں سے، یعنی مسئلہ بتاؤ کہ ہم نے احرام باندھنا ہے تو احرام کس جگہ سے باندھیں۔ فقالا پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحل احد المدینہ من ذی الحلیفہ، احرام باندھے احد المدینہ مدینہ والے، من ذی الحلیفہ ذو الحلیفہ سے، ویحل اہل الشام، اور احرام باندھے شام والے جوفا مقام سے، ویحل اہل نجد، اور احرام باندھے نجد والے کرنے مناظر سے۔ کہا عبداللہ بن عمر نے میرا گمان ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، ویحل اہل الیمن، اور احرام باندھے یمن والے من یلملم، یلملم مقام سے۔ اور تھے عبداللہ بن عمر کہتے لم افقہ حاضر من رسول اللہ، نہیں سمجھ سکا میں آپ کے آخری جملے کو، لیکن وہ روایت ٹھیک ہے کہ جو یمن والے وہ یلملم سے احرام باندھے۔ بابو من جاء بالسائلی باکثر مما سأل، باب جو شخص جواب دے بہت زیادہ سوالوں کا سوال کیے جانے پر۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدثنا زہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی، بے شک ایک آدمی نے سوال کیا ما یلبس المحرم، یعنی سوال ایک ہے جواب زیادہ ہے، سوال کرنے والے سوال کیا لیکن جواب دینے والا جو ہے نا اس کے مطلب جو اس کو معلومات ہے تو ساری چیزوں کا جواب دے، سوال ایک کیا جواب زیادہ۔ اور یہ علم والوں کی علامت، اور کرنا بھی چاہیے کہ مسئلہ پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا ہے ہم اس کے ساتھ متعلقہ اور مسئلوں کی وضاحت کر دیں یا اپنے حالات کے مطابق بتا دیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، بے شک ایک آدمی نے سوال کیا کیا پہنے محرم لباس، فقالا آپ نے فرمایا لا یلبس قمیصا، نہ وہ قمیص پہنے، ولا امامتا، اور نہ امامہ پہنے، ولا سراویل، اور نہ شلوار پہنے، ولا البرنسو، اور نہ ایسا کوٹ پہنے جسے ہم کہتے ہیں یہ جو ٹوپی والا کوٹ ہوتا ہے، ولا صوبن، اور نہ ایسا کپڑا مسل ورسو جس کو ورس کی خوشبو لگی ہو یا زعفران لگا ہو، فعلم یجد، نہ علیہ پس اگر نہ پائے وہ دونوں جوتے، فلیلبسی الخفین، پس چاہیے کہ وہ دونوں موزے پہن لے، ولیقطعہما، اور کاٹ دے ان کو، حتی یکونا تحت الکعبین، یہاں تک کہ ہو جائے وہ ٹخنوں کے نیچے۔ موزے پہنے چمڑے کے تو یہاں سے کاٹ لے بالکل، ٹخنے ننگے ہو جائیں اور موزے کی شکل میں وہ ہو جائے، وہ چمڑے کا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا صفحہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کتاب الوضوء، باب ہے وضو کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بابو فی الوضوء، باب وضو کے بارے میں، ما جاء فی قول اللہ تعالی، جو آیا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم کھڑے ہوا کرو نماز کی طرف پس دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ کالا کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، بیان بیو، اور وضاحت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا فرض الوضوء مرتن مرتن، بے شک جو وضو فرض ہے وہ ایک ایک مرتبہ آزاد ہونے سے ہو جاتا ہے، وتوضا
ایزن مرتعینی مرتعینی، اور وضو دو دو مرتبہ اعضاؤں کو دھونے سے بھی ہوتا ہے، وسلاسن وسلاسن، اور تین تین مرتبہ بھی، ولم یزد علی سلاسن، اور تین مرتبہ سے زیادہ وضو والے اعضاء نہیں دھونے چاہیے۔ وکرہ اہل العلم اسرافا، اور برا سمجھا اہل علم نے زیادتی کرنا یعنی اسراف کرنا فی وضو کے بارے میں، یعنی وضو کے پانی کے بارے میں کہ پانی بہت زیادہ ضائع کیا جائے، یا اعضاؤں کو دھونے میں اسراف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر اعضاء کے دھونے پر کوئی دعا پڑھی جائے، حالانکہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ 50 دلائل ابن قیم نے اس پر قائم کیے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جب انسان میاں بیوی سے ملاقات کرتا تب یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا، تو پھر ہمیں وضو کے شروع میں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا چاہیے، احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرنا چاہیے، نہ پانی میں اسراف ہو، نہ اسراف ہر اعضاء کو وضو دھونے میں دعائیں پڑھنے میں اسراف ہو، اور پانی ضائع کرنا تو سختی کے ساتھ منع کیا، جو کہ آج ہمارے اندر بہت زیادہ عادت پائی جاتی ہے۔ کسی برتن میں آپ مخصوص پانی ڈال لیں، تھوڑا سا، آپ نے 3 پاؤ پانی سے وضو کیا، اگر ڈال کے دیکھیں کسی برتن میں 3 پاؤ پانی تو آپ آسانی کے ساتھ وضو کر سکتی ہیں، تو وضو میں اسراف ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہ آگے بڑھا جائے فعل النبیہ، نبی وسلم کے فعل سے آگے یا نبی وسلم کے طریقے سے آگے بڑھا جائے۔ بابو لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، باب نہیں قبول ہوتی نماز بغیر وضو کے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام ابن منبہ انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یقبل صلاۃ من احدث، نہیں قبول ہوتی نماز من احدث بے وضو کی، حتیٰ یتوضا، یہاں تک کہ ان حدث غالب آ جائے۔ وضو کے ٹوٹنے کی کئی علامتیں، واش روم جانا یا پیٹ سے ہوا خارج ہو جانا، یہاں تک کہ وضو کر لے۔ کہا ایک آدمی نے جو حضرت موت سے آیا تھا، مل حدثو، اس کا کیا مطلب ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کالا کا حساؤن و زراتن، ایسی ہوا خارج ہو جس میں آواز ہو یا آواز نہ ہو۔ بابن فضل وضوئی، یعنی ہوا کے علاوہ بھی اگر ہوا خارج ہو تو بعض بو سے انسان کو پہچانا جاتا ہے، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کے کہ میری ہوا خارج ہوگی، جماعت سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مکر کے پاس ہو کے پھونک مارتا، اس کو احساس لیتا کہ تیری ہوا خارج ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو ایسے حالات میں یا آواز کو پائے یا بو کو پائے، 2 چیزیں اس کی نشانی میں بتا دی گئیں۔ بابو فضل الوضوئی، باب وضو کی فضیلت کے بارے میں۔ الغراء الموجلون من آثار الوضوئی، یعنی جو ہے نا موجلون کا لفظ یہ ایسے جانور پر بولا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 5 کلیانہ، اس کا سر، اس کے 2 ہاتھ، اس کے 2 پاؤں ایک کلر کے ہوتے ہیں، وائٹ ہوں یا سیاہ ہوں۔ اس طرح ہمارا چہرہ دھوتی ہیں، اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، ان کو غرن موجلون کہا گیا ہے۔ یہ وضو کے آثاروں سے، نشانیوں سے چمکیں گے قیامت والے دن، اور جو گناہوں کے بدلے جہنم میں جائیں گے تو وضو والے اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور باقی ان کے جسم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوگا، لیکن وضو والے اعضاء عذاب سے سمجھو مستثنا رہیں گے، ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور وضو کے آثاروں سے یا وضو کے نشانوں سے چمکنے والے اعضاؤں کے متعلق حدثنا یا ابن بکیر قال حدثنا لیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن نعیم المجمر قال رکیت مع ابو ہریرہ، چڑھ گیا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علی ظہر مسجد کی چھت پر، فتوضا، پس انہوں نے وضو کیا، قال انی سمعت رسول اللہ، بے شک سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرماتے تھے، ان امتی یدعون یوم القیامت غرن موجلین، بلائی جائے گی یعنی علامتیں ہوں گی، نشانیاں ہوں گی۔ یدعون کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بلایا جائے گا اعضاؤں سے، یہ ہے کہ ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں ہوں گی قیامت والے دن، غرن موجلین، چمکنے والے اعضاء، یا ان کی پیشانی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں چمکنے والے ہوں گے، من آثار الوضوئی، وضو کے نشانوں سے۔ فمن استطاع منکم، پس جو شخص طاقت رکھے تم میں سے، ان یطیل غرتہ، یہ کہ زیادہ اپنے اعضاء کو چمکائے، فل یا فل، پس چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ اس میں سب سے یہی بات ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے وقت کونیوں تک نہیں بلکہ کنوں تک دھو لیا جائے، اپنے پاؤں کو دھوتے وقت ٹخنوں تک نہیں بلکہ گھٹنوں تک دھو لیا جائے۔ اس کو کہا کہ جو چاہے زیادہ اپنے اعضاء چمکائے، لیکن اس میں کئی ایک قول بھی ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی بات اس میں ہو سکتی ہے کہ وضو کیا تھا، ظہر کی نماز پڑھی تھی، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو ہے
پھر اٹھ کے وضو کر لیا جائے، یہ بھی ہے۔ لیکن سب سے بہتر یہی بات ہے کہ اپنے اعضاؤں کو زیادہ چمکا لیں، کیونکہ وضو والے اعضاؤں کو کل قیامت والے دن جب جنت میں جانا نصیب ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ وضو والے اعضاؤں میں اس کو زیور پہنائیں گے۔ تو آج دنیا کے اندر دل کرتا ہے کہ زیور زیادہ پہنے جائیں، تو پھر اگر زیادہ زیور پہننے کو دل کرتا ہے، پھر اپنے بازوؤں کو دھوتے وقت کندھوں تک لے جایا کرو اور پاؤں کو دھوتے وقت گھٹنوں تک لے جایا کرو۔ اس میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ لیکن اب تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بازو اتنے ٹائٹ ہیں کہ وضو ہم اصل بھی نہیں کر سکتی اپنی کوہنی تک، تو کیا اوپر سے پانی بہایا جائے؟ تو ایسے لوگوں نے کندھوں تک کیسے دھونا؟ اوپر سے پانی بہانے سے وضو مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی بہائیں اور کپڑے کی گفدار ہونے کی وجہ سے ہمارے بازوؤں کا کوئی رونگٹا خشک رہ جائے۔ اور آپ نے حدیث پڑھی کہ آپ نے بڑے زور سے کہا تھا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو وضو کرنے میں بے احتیاطی سے خشک رہ جاتی ہیں، تو اس میں احتیاط برتنا چاہیے۔ چلو اگر آپ کے بازو ایسے ہیں تو بٹن لگا لو، کچھ کر لو، لاسٹک ڈال لو، لیکن اچھی طرح بازو کو اوپر کر کے کوہنی سے کچھ نہ کچھ گوشت بھاری ہوتا ہے، اچھی طرح اپنے ہاتھوں سے مل کر کے ٹخنوں کو اور بازوؤں کو، بلکہ ہر عضو کو اچھی طرح احتیاط سے دھویا جائے، اسی کو اسبغ الوضو کہتے ہیں۔ باب لا توضؤ من الشک، باب ہے نہیں وضو لازم آتا شک کی وجہ سے، حتی یستیقنا، یہاں تک کہ اس کو وضو ٹوٹنے کا یقین ہو جائے۔ صرف شک پر نہیں نماز چھوڑنی چاہیے، یقین ہو جائے پھر نماز کو چھوڑو اور وضو کر لو۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا زہری عن سعید بن مسیب عن عبادہ بن تمیم عن عمہ انہ شکا، بے شک انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الرجل ایک آدمی کی، اللہ جی ودو یخیل الیہ، جس کے دل میں خیال آتا تھا، انہ یجد شیئا فی الصلاۃ، بے شک میں نماز میں کچھ پاتا ہوں، یعنی میرے پیٹ سے کچھ ہوا خارج ہوتی ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، لا ینفتل ولا ینصرف، نہ وہ نماز پڑھنے سے مڑے اور نہ وہ نماز پڑھنے سے پھرے، دو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے تھے، نہ مڑے نماز کو چھوڑ کے اور نہ پھرے نماز کو چھوڑ کے، حتیٰ یسمع صوتن، یہاں تک کہ پائے ہوا خارج ہونے کی آواز کو، او یجدہ ریحن، یا پائے وہ بو۔ باب تخفیفی فی الوضوء، باب ہے ہلکا وضو کرنے کے بارے میں۔ ہلکے وضو سے مراد یہ نہ سمجھنا کہ ہلکا وضو کہ ہم نے ہلکا ہلکا پانی بہایا ہے، کوئی عضو گیلا ہوا کوئی سوکھا رہے گا چھوڑ دیا، نہیں، ہلکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وضو والے اعضاؤں کو 3 بار نہیں بلکہ 2 بار یا 1 بار دھویا جائے۔ ہاں، 1 بار کرنے، شروع میں پڑھا کہ 1 بار وضو کے اعضاؤں کو دھونے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن افضل ترین عمل 3 بار دھونے سے، کیونکہ 2 بار دھونا مسلمانوں کی علامت ہے اور 3 بار وضو کے اعضاؤں کو دھونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن آپ کو بھی تخفیف کے وضو میں حدیثیں اس باب سے ملیں گی، آپ نے بھی ہلکا پھلکا وضو کیا۔ ہلکا پھلکا میں 2-3 رائے آتی ہیں۔ ایک تو رائے یہ کہ انہوں نے وضو والے اعضاؤں کو 3 بار سے کم دھوئے، 3 بار سے اوپر تو دھونا ہی نہیں، اور ایک رائے یہ کہ آپ نے کالی کے ساتھ وضو کیا۔ اس میں یہ کہ یہ شک نہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی وضو غالباً سوکھا رہ گیا ہوگا، اور بہترین رائے یہ کہ آپ نے کم پانی استعمال کیا وضو میں، یعنی آپ نے بہت کم، دیکھو نا، اگر بہت کم پانی آپ استعمال کریں گے، میرے خیال میں کئی چانس زندگی میں ہوئے ہوں گے کہ لائٹ بند ہوگی، پانی میں اثر نہیں آیا، لیکن 1 گلاس پانی سے، یہ سمجھو کہ 1 پاؤ پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ کلی کی جائے باہر، اس کے بعد پانی تھوڑا تھوڑا لے کے اپنے اعضاؤں کو اچھی طرح نمی دے دی جائے، تو کم پانی استعمال کرنے کو بھی وضو میں تخفیف ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان ان عمر قال اخبرنی قریب عن ابن عباس ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام سو گئے، حتی نفحا، یہاں تک کہ آپ نے خراٹے لینے شروع کر دیے، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ربما، اور بعض اوقات تو یہ فرمایا راوی نے، ابو سفیان نے، استجا، کہ آپ لیٹ کے، حتی نفحا، یہاں تک آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ آپ کو خراٹے آنے لگے، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فصلی، پس آپ نے نماز پڑھی۔ ہاں حدثنا ثم حدثنا بہی سفیان مرتا، یعنی حدیث بیان کی ہم کو سفیان راوی نے 1 مرتبہ، بعد مرتين، یعنی کئی مرتبہ کے، یعنی کبھی کوئی لمبی حدیث انہوں نے اس بارے کے اندر بیان کی، کبھی انہوں نے مختصر حدیث اس بارے کے اندر بیان کی۔ وہ روایت کرتے ہیں عمر سے، وہ قریب سے، عن ابن عباس سے روایت کرتے، قال کبت عند خالتی، رات گزاری میں نے اپنے خالہ میمونہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیلتن، 1 رات گزارنا، فقام النبی، پس کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من اللیل، رات کے وقت، تہجد کی نماز کے لیے، فلما کانا فی بعض اللیل، پس جب کہ ہوا کہ رات کا بعض حصہ باقی رہ گیا،
یہ سمجھو کہ 2/3 حصہ گزرا اور کچھ حصہ باقی رہ گیا، کیونکہ اب آدھی رات جاگتے ہیں، آدھی رات سے کبھی کم جاگتے ہیں، راتوں کی وہ سمجھو کہ ٹائم کا حساب ہے، کبھی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ قام رسول اللہ، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتوضا من شن معلقن، پس آپ نے وضو فرمایا ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے، وضوءً خفیفاً، وضو ہلکا سا۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ آپ نے تھوڑا سا پانی لیا اور آپ نے احتیاط سے وضو کیا۔ یخفف امر و یقللہ، یعنی ہلکا بیان کرتے ہیں اس کو امر، اور کہتے ہیں کہ آپ نے کم پانی استعمال کیا۔ اور کھڑے ہوئے یصلی، نماز پڑھی، فتوضا، تو پس میں نے بھی وضو کیا، نحواً آپ کے وضو کی مثل، مما توضا، جو آپ نے وضو کیا، ثم جئت، تو پھر میں آیا، فقمت عن یساری، اور ربما، پس میں کھڑا ہو گیا اپنی بائیں جانب، اور بعض اوقات سفیان راوی نے کہا عن شمالہ، کیونکہ عن یسارہ یا عن شمالہ معنی دونوں کا ایک ہے۔ فحولنی، پس آپ نے مجھے بدل دیا، یعنی میرا رخ بدل دیا آپ نے، فجعلنی عن یمینی، پس آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا۔ ثم صلی ما شاء اللہ، پھر نماز پڑھی آپ نے جو اللہ نے چاہا۔ ثم استجی، پھر آپ لیٹ گئے، فناما، پس آپ سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ ثم اتاہ المنادی، پھر آیا آپ کے پاس اذان کہنے والا مؤذن، فاذنہ، پس آپ کو خبر دی بالصلاۃ، کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ فقام معہ الی الصلاۃ، پس کھڑے ہوئے آپ اس کے ساتھ نماز کی طرف، پس صلی، پس آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ یہ صرف آپ کا خاصہ تھا۔ ہم لوگ اگر بیٹھ کے نیند آ کے، میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اتنی گہری نیند بیٹھ کے سوتے ہیں، خراٹے لینے لگ جاتے ہیں، ایسی نیند جو ہے ناقص الوضو ہے، وضو کرنا ہوگا۔ ہاں اگر بیٹھ کے ہلکی پھلکی نیند آئی، ہلکی پھلکی اونگ آئی کہ ہم زبان سے جو پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ سن رہا ہے، لیکن ہمیں نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، تو ایسے ہلکے پھلکے غلبے سے وضو لازم نہیں آتا۔ یہ صرف پاک پیغمبر کا خاصہ تھا، کیونکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگتا تھا۔ تو یہ آپ کا خاصہ اچھی طرح یاد رکھنا، ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اب بھی بعض عورتیں جمعہ پڑھنے آتی تو لیٹ جاتی، بندہ پوچھے اگر لیٹنا تو گھر لیٹ جاؤ، مسجد میں لیٹنے کا کیا کام ہے؟ چلو اگر ہوا مسئلہ تو اٹھ کے وضو کرو، پھر ویسے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اور بعض بیٹھ کے اتنی گہری نیند سوئی ہوتی، میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہیں، کہ ان کی نیند کے خراٹوں سے پتہ چل رہا تھا کہ گہری نیند سوئی ہیں، تو ایسے شخص کو وضو کرنا چاہیے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، اس میں اچھی طرح احتیاط برتنا چاہیے۔ پس نماز پڑھی آپ نے اور نہیں وضو کیا۔ ہم نے کہا امر کے لیے، وہ انا ناسن، بے شک کچھ لوگ تو یقولون کہتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنامو عینہ، آپ کی آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبہ، اور آپ کا دل نہیں سوتا۔ قال عمرو، کہا عمر نے، وسمعت، تو میں نے سنا عبید بن عمیر سے یقول، کہتے ہیں، رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کرام کی خواب بھی وہی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح نبیوں کا خاصہ ہے کہ نبیوں کی خواب وہی ہے، ہمیں خوابیں آ جائیں، سچی بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ ہماری خواب جو ہوتی ہے مصدقہ نہیں ہوتی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ خواب انسان کو سچی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ تو کافر بادشاہ کو بھی آئی تھی، سورۃ یوسف میں واقعہ تھا گائے کے بارے میں، 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں۔ لیکن یہ کہ ہماری خوابیں فائنل نہیں ہیں، اور پاک پیغمبر کی خوابیں فائنل تھیں، اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن اپنے بیٹے اسماعیل کو خواب میں ذبح کرتے دیکھا تھا، کیا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے خواب کو پورا کیا، تو اللہ نے ان کے عمل کو قبول فرمایا۔ خواب انبیاء کرام کی وحی وہی ہوا کرتی۔ ثم قرأ، پھر پڑھا اس آیت مبارکہ کو، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے دیکھا خواب میں، انی اذبحک، بے شک میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ باب اس باغل وضوئی، بابو اس باغل وضوئی، باب اچھی طرح وضو کرنے کے متعلق۔ وقد قال ابن عمر، اس باغ الوضوئی الانقاء، اس باغ الوضو کا مطلب یہ کہ اچھی طرح اعضاء کو مل کے دھو کے صاف کیا جائے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب بن مولا ابن عباس، جو آزاد کردہ غلام تھے عبداللہ بن عباس کے، عن اسامہ بن زید انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا، یقولو کہتے تھے، دفع رسول اللہ، لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عرفاتی، عرفات کے میدان سے، حتی اذا کانا بشیبی، یہاں تک کہ جب ایک گھاٹی کے پاس آئے، نازلہ، آپ اپنی سواری سے اترے، فبالا، یعنی مزدلفہ کے قریب، پس آپ نے پیشاب کیا، ثم توضا، پھر آپ نے وضو کیا، ولم یسبغ الوضوء، پس آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا۔ فقلت، پس میں نے کہا، صلاۃ
نہیں ولم اور نہیں آپ نے اچھی طرح وضو کیا، یعنی عرفات کے میدان سے لوٹے ہیں اور ایک گھاٹی کے پاس پہنچے، لیکن آپ نے ہلکا پھلکا وضو کیا، یعنی پانی تھوڑا استعمال کیا، یا آپ نے وضو والے اعضاؤں کو ایک ایک بار دھویا، دونوں پر اتفاق ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول جی نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا نہیں، نماز آگے چل کے پڑھیں گے، کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم اذان کے بعد عرفات کے میدان سے چلنا ہے، اور مزدلفہ میں آ کے مغرب عشاء کٹھی پڑھنی ہے، لیکن جب آپ مزدلفہ میں آ گئے تب آپ نے پھر اچھی طرح تین بار اعضاؤں کو دھو کے وضو کیا۔ وہ وضو آپ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اور یہ وضو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے کیا تھا۔ پھر وضو کیا اور آپ نے خوب اچھی طرح وضو نہ کیا، پس کہا میں نے الصلاۃ، کیا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کالا، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز تو آگے چل کے پڑھیں گے۔ فراقبہ، پس آپ سوار ہوئے، فلما جاء المزدلفہ، پس جب آئے آپ مزدلفہ میں، نزلہ، آپ اپنی سواری سے اترے، فتوضا، پس آپ نے وضو کیا، اس باغل وضو، پس آپ نے اچھی طرح وضو کیا۔ اچھی طرح وضو سے مراد یعنی تین بار اعضاؤں کو دھونا ہے۔ اقیمت الصلاۃ، کھڑی ہوگی جماعت، فصل المغربہ، پس آپ نے نماز پڑھائی مغرب کی، ثم اناخا، پھر بٹھایا، کلو انسان، ہر ایک انسان نے، بیرہ، اپنے اونٹ کو، فی منزل ہی، اپنے ڈیرے میں، ثم اقیمت العشاء، پھر کھڑی ہوگی نماز عشاء کی۔ ان دونوں کو نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور نہ آپ نے مغرب کی نماز کی سنتیں پڑھی، صرف 3 فرض پڑھے ہیں، یہ نماز قصر ہے، اور عشاء کی نماز کے صرف 2 فرض پڑھے ہیں، اور وتر ساتھ ہی پڑھ لیے ہیں۔ اس رات آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، اس کی دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھائی ہیں آپ نے یہاں۔ اسی طرح ایک اذان اور 2 اقامتوں سے آپ نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی ہے۔ پھر کھڑی ہوگی جماعت عشاء کی، فصلی، پس آپ نے نماز پڑھائی، ولم یصلی بینہما، پس نہ نماز پڑھائی آپ نے ان دونوں کے درمیان کوئی نفلی نماز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔